ستاروں کی دنیا بڑی منفرد ہوتی ہے۔ ان میں چھوٹے بڑے، دبلے پتلے، بوڑھے جوان ستارے گردش میں پھرتے رہتے ہیں۔ ان میں چست اور سست ستارے بھی ہوتے ہیں۔ چست ستارے دل کا زور لگا کر جگمگ جگمگ کر کے پوری کائنات کو چاندنی عطا کر کے مخلوقات کی خوشی کا سبب بنتے ہیں، جبکہ سست ستارے سورج کی روشنی کھاتے، بارش کے قطرے پیتے اور دن بھر بادلوں کو تکیہ بنا کر سوتے رہتے ہیں۔ نومی کا شمار ستاروں کے سب سے کمزور، دبلے پتلے مگر چست خاندان سے تھا۔ کم عمری کے باعث وہ ہمیشہ گھر پر ہی رہتا، حالانکہ وہ سیر کا بڑا شوقین تھا۔ اس کی امی اسے باہر کھیلنے تک نہ دیتی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ شریر ستارے کہیں نومی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ نومی یوں ہی گھر میں پڑے رہنے اور ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے سے بہت جلد اکتا گیا۔ ایک دفعہ اس نے ماں سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ ماں نے اسے ایک دوربین لا کر دی تاکہ وہ اس سے کھیل کر اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکے۔ ایک دن جب اس کی ماں کھانے کے لیے سورج کی شعاعیں لینے گھر سے باہر نکلی تو نومی نے دوربین اٹھا کر وقت گزاری شروع کی۔ اس نے دوربین سے کائنات کے سیاروں میں چاند ڈھونڈنا شروع کیے۔ پہلے تو اس نے قریبی جگہوں کی سیر شروع کی۔ اس نے مختلف کہکشاؤں اور بلیک ہولز کو دیکھنے کے بعد نیپچون سیارے کو دیکھا۔ نومی وہاں 13 عدد چاند دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے یورینس کی طرف دوربین گھمائی۔ اسے وہاں 27 چاند دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ پھر وہ زحل یعنی سیٹرن کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں اسے 62 یعنی 62 چاند نظر آئے۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد نومی نے مشتری یعنی جوپیٹر کا نظارہ کیا۔ یہاں اسے 66 یعنی 66 چاند نظر آئے۔ چاند تعداد میں آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور نومی کی حیرت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس دوران اس نے یہاں وہاں دوربین گھما کر بڑی مشکل سے مارس یعنی مریخ کو دیکھ لیا۔ اس نے دیکھا کہ مریخ میں تو ہر جانب اندھیرا پھیلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں صرف 2 ہی چاند تھے۔ نومی مختلف سیاروں کو دیکھ کر کافی تھک چکا تھا۔ اس دوران اس نے کلو بادل سے بارش کے 2 گھونٹ لیے۔ تھکان کی وجہ سے نومی چاند تلاش کرنے کے کھیل سے بھی تنگ آ گیا۔ وہ دوربین رکھ کر لیٹنے ہی والا تھا کہ اسے دوربین میں تھوڑی ہلچل دکھائی دی۔ اس نے ذرا غور کیا تو اسے ایک نیا سیارہ نظر آ گیا جس پر زمین یعنی ارتھ لکھا ہوا تھا۔ نومی نے جلد ہی چاند ڈھونڈ نکالا۔ وہاں تو محض ایک ہی چاند تھا، مگر حیران کن طور پر یہ سیارہ مریخ سے بھی زیادہ روشن تھا، کیونکہ یہاں بجلی اور دوسری سہولیات سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نومی اس سیارے سے بڑا متاثر ہوا۔ جس چیز نے نومی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی وہ زمین پر لوگوں کا چلنا پھرنا تھا۔ نومی نے ذرا اور غور کیا تو اسے بچے اور معصوم جانور نظر آئے۔ اس کو زمین کو قریب سے دیکھنے اور بچوں سے کھیلنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس کی ماں چونکہ سورج کی روشنی لینے گئی تھی، اس لیے نومی کو باہر جانے سے روکنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اس نے جھٹ سے زمین کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے زمین کی جانب اترنے لگا۔ اسے زمین تک پہنچنے میں صرف 50 سال لگے۔ اترنے سے پہلے ایک بار پھر نومی نے زمین کا بغور جائزہ لیا۔ وہ ایک تاریک سے گھر میں اتر گیا جہاں 2 یتیم بچے اسد اور لائبہ غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر میں چراغ جلانے کا سامان بھی نہ تھا۔ سارے رشتہ داروں اور گاؤں والوں نے ان سے رشتہ ناتا توڑ دیا تھا، سوائے امام مسجد کے، جو ان بچوں کی خیر خیریت ضرور دریافت کرتا۔ امام مسجد بچوں کے مرحوم والد کا دوست تھا۔ بچوں کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا
सिवाय बाप के छोड़े हुए घर के। नोमी के उतरते ही इस घर में बल्कि पूरे गांव में चांदनी फैल गई। दोनों बच्चे हैरानी से बाहर आए। नोमी को देखकर वो काफी डर गए। नोमी ने उन्हें पूरी बात तफसील से बताई, तब उन्हें तसल्ली हुई। बच्चों ने इमाम मस्जिद को भी इतला दी। मुल्क भर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि असद के घर में तारा उतर आया है। सारे चैनल वाले ये नज़ारा देखने के लिए बच्चों के घर आए। इमाम मस्जिद के मशवरे पर दोनों बच्चों ने तारा देखने और इस पर रिपोर्टिंग करने वाले इदारों पर टैक्स लगा दिया। चंद महीनों के अंदर अंदर ही दोनों यतीम बच्चे काफी अमीर हो गए। नोमी ये देखकर काफी खुश हुआ कि छोटी सी उम्र में एक नेक काम करके उसने यतीमों की मदद कर दी।